اللہ رب العزت نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، سورہ اعراف میں یہ بھی خوشخبری ہے، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ لگتا ہے یہ آیت آج بھی تر و تازہ ہے موجودہ صورتحال میں، سورہ اعراف کی، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ مسلمانوں، امتحان شروع ہونے والا، خوشخبری یہ ہے کہ دشمن ہلاک ہوگا، تم یونائٹڈ ہو، ایک امہ بنو، خلافت کے بحالی کے لیے کوشاں ہو، تو جب تمہیں خلافت مل جائے تو پھر رب دیکھے گا کیسے اعمال کرتے ہو۔ تو تیاری پکڑ لیں کہ ان قربانیوں کے بعد ایک امہ بن جائیں، خلافہ ہو جائے، ریوائیول ہو جائے، پھر اللہ رب العزت تمہیں آزمائے گا کہ عمل کیسے کرتے ہو۔ تمہاری تجارت، معیشت، انٹرنیشنل افیئرز، عسکری پالیسی، عدل و انصاف، مساوات۔ تو ایک موقع ہے مسلمانوں کے پاس ریاست طیبہ کے اسٹرکچر کی بحالی کا، خلافہ علی منہاج النبوہ کی اس درخشاں دور کی بحالی کا۔ وہ دور روز روشن کی طرح میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یقین کریں ایسا لگا رب نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ وہ ہے یا نہیں ہے یہ دور؟ ٹھیک ہے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے۔ میرا وجدان کہتا ہے کیفیت، اور عرفاء بھی کہتے ہیں اس آیت کو، سورہ اعراف کی ورس نمبر 7 کو، کہ قریب ہے وہ دشمن ہلاک ہو رہا ہے، اللہ اب خلافت دے گا مسلمانوں کو، اور پھر جانچے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تمہارا نظام عمل خلافہ علی منہاج النبوہ پہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء 1 سے 5۔ زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کس بات کا غم ہے؟ زمین کی وراثت تو اللہ نے کہہ دیا نیک بندوں کے پاس ہوگی۔ تو تمہاری لیگیسی، سیاسی غلبہ مسلمانوں کو بتائے، بس اپنے اعمال میں نیک عمل پیدا کر لو، اپنی سوچ میں پاکیزگی پیدا کر لو، اپنی پالیسی قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اللہ تمہیں زمین کے خزانوں کا وارث بنا دے گا، اقتدار تمہارے دامن میں ڈال دے گا، اقتدار کی اور حکومت کی مہاریں تمہارے پاس ہوں گی، لیکن شرط ہے ایمان اور عمل صالح۔ عبادی الصالحون، جو مومنین نیک عمل کرتے ہیں، جو ویژنری ہیں، امت کا سوچتے ہیں، اللہ ان کو اقتدار سے نواز دیتا ہے۔ وہ کیسے نوازتا ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کاش کہ وہ یہ 2 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، تو اس کے بعد دیکھیں اقتدار آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے۔ کہ عالمی، اب یہ آیت واضح کرتی ہے کہ عالمی قیادت کا پہیہ اب مغرب سے گھوم کر مشرق کی طرف آ جائے تو تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ ظلم بد کردار لوگوں نے کیا ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے، لیکن یہاں اقتدار کس کو ملے گا؟ یرث عبادی الصالحون، یرثها عباد، نیک بندوں کو۔ مشرق والوں نے کوئی ظلم ابھی تک نہیں کیا، عالم مشرق کی بات کر رہا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں بلیور نون سب موجود ہے، لیکن یہ ظلم کافی دہائیوں سے، صدیوں سے مغرب کرتا چلا آ رہا ہے، تہذیب و ثقافت کے نام پہ، کیریکیچرز کے نام پہ، جینوسائڈ کے نام پہ، کالونیل سسٹم کے نام پہ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے نام پہ، وسائل کے قبضے کے نام پہ۔ کب تک؟ وہ رب بھی تو ہے، سارا کچھ مشرق کے ساتھ ہو رہا، اب مشرق کی طرف یہ پہیہ گھوم کے آ رہا ہے، اللہ مشرق والوں کو جانچنا چاہ رہا۔